جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑوں درود پاک پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حاضرین، علماء اکرام، سادات اکرام، بزرگان، الحمدللہ آج ہم ایک بڑی بابرکت محفل میں موجود ہیں اور خاص کر دعا گو ہوں ہمارے نجم بھائی کے والد محترم جن کی پہلی برسی بڑی محبت کے ساتھ جس کا اہتمام ہم نے بھی کیا، مل کر بیٹھے ہیں اور ان کو اس سال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ مرحوم تک الحمدللہ پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو میں کلام ہی پڑھوں گا، اب آپ کو سمجھتے ہیں کیوں، ویسے تو میں آپ کے سامنے بھی ہوتا ہوں، اپنی تو محفل ڈسپلین اور یہ وی پلین ایم پی یہ تو اپنا ہی گھر ہے نا، سمجھتے ہیں نا، تو اپن تو بولتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نیا بولوں گا، ماشاء اللہ اپنے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی گائب ہو گیا، تو بائی چانس کوئی ہستی آ جاتی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے یار سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، کوئی ہستی آ جائے تو پھر فل ٹائم اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، بولو یار ڈسپلین والوں کو ایسا تو نہیں بولو دل بڑا کر کے جی ہاں ماشاء اللہ، پر رونق اور پر نور خطاب حضرت علامہ مکی صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ میں تو نعت کے چند اشعار پڑھ کے اور اظہار تبرک کہہ لیں، تحدیث کہہ لیں کہ صاحب خانہ نے محبت سے ہمیں جب پروگرام طے کیا تھا تو بڑی اچھی بات تھی، مکی صاحب کی ہم نے اطلاع بھی سنی اور اطلاع بھی دی تو بہت خوشی ہوئی۔ کبھی کبھی الحمدللہ بہت کم ملاقات ہوتی ہے آج کل حالات کے حساب سے، میری طبیعت کی وجہ سے میں نہیں چلا سکتا، ورنہ پروگرام میں دل تو بہت چاہتا ہے، دعوت بھی بابو دیتے ہیں، دوسرے بھی دیتے ہیں بیچارے، اور ہمارے جی آنند لانگیا صاحب تو ماشاء اللہ بہت دیتے تھے پہلے، اب انہوں نے کہا آتے ہی نہیں تب دینا گیا، لیکن پھر بھی نہیں جا سکتا، انہیں مجبوری پتہ ہے، تو وہ نہیں جانا ہوتا ہے۔ بڑی ملاقات آج ہوئی، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ مکی صاحب سے، تو آپ ان کا بھی خطاب سنیں گے۔ بس عرض ہی کرنی ہے کہ یہ جو محفل آج منعقد کی ہے یہ خوش نصیب کرتا ہے، یہ اولاد پر ڈیو ہے، یہ جانے والے کا مقصد نہیں ہے، یہ کرنے والے اس کا مقصد ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جب بندہ تمہارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے کوئی اب تمہاری دولت کا انتظار نہیں رہتا جو چھوڑ کر آیا ہے کہ یار تم اس کو وہاں پہنچا دو، ماں سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے تم نے کوئی ایصال ثواب ایسا عمل کیا کہ وہ اس تک پہنچا تو اس کی خوشی کے بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یعنی امام غزالی لے کر امام بصری کی ایک روایت بڑی مشہور ہے اور شیخ سعدی کا بھی آتا ہے، بزرگان دین کی بھی معاملات میں آتا ہے کہ وہ ایک دن قبرستان میں فاتحہ کیا انہوں نے، اللہ والے نے بات کر رہا ہوں میں، اللہ والے کی پھر فاتحہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، ان کا ایصال ثواب کرنا، ہم تو ناقص ہیں، گناہگار ہیں، انہوں نے ایصال ثواب کیا قبرستان میں، چلے آئے، کچھ عرصے کے بعد یا سال کے بعد واپس گئے، وضو کیا انہوں نے، وہاں نماز پڑھی کہیں تھوڑی مسجد میں، انہیں سے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دیکھا کہ سارے قبرستان کے مردے ہلچل مچی ہوئی ہے سفید کپڑوں کی، ادھر سے ادھر، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا، خواب میں تھے نا، آپ نے سوچا کہ قیامت آ گئی کیا، مردے کھڑے ہو گئے، اللہ، آپ گئے ایک مردے کے پاس، مرحوم کا مردہ ہوگا، اس سے پوچھا او بھائی یہ کیا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے مل رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، کیا جا رہے ہو؟ بولا آپ کو نہیں معلوم، ایک سال پہلے، سنیے گا توجہ سے، آج کی محفل کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ایک سال پہلے جو آپ نے ایصال ثواب کیا تھا نا وہ روزانہ ہم بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس قدر پاورفل ہے، وہ انتظار کرتا ہے، جس طرح دنیا میں آپ تحفے نہیں دیتے ہو، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنا نہیں مقصد دینا، تو دنیا میں جو تحفے دیتا ہے نا تو ریٹرن مانگتا ہے، یعنی آپ دیتے ہیں میں نے برتھ ڈے پہ دیا، میں نے شادی پہ دیا تو یہ مجھے شادی پہ دے گا، ریٹرن مانگتا ہے نا وہ تحفہ گفٹ۔ ایسے ہی مردہ جب جاتا ہے، مرحوم جاتا ہے تو وہ یہ ریٹرن نہیں مانگتا دولت، یہ مانگتا ہے کہ میں نے ان کے لیے اتنی بلڈنگ کھڑی کی، اتنا کچھ کر دیا، پیروں پہ کھڑا کر دیا اللہ نے، کہ مطلب جو بھی، تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ماں باپ کے لیے، یہ تو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، اوروں کی بات نہیں، ماں باپ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اف تک نہیں کر سکتے، اف تک نہیں کرتے۔ آج گفتگو لمبی ہو جائے گی، خیر وہ سلسلہ نہیں چلانا، بس میرا مقصد ایصال صاحب کا یہی تھا کہ آج کی جو محفل منعقد کی ہے یہ خوش نصیب ہے، ہمیں بھی ہر سال اپنے مرحوم کے، ایک سال میں ایک دفعہ تو اتنا ٹائم تو نکالو یار،
اتنے مصروف ہو تم، اتنے مصروف ہو یار کہ اپنے والدین جو گزر گئے ہیں، بزرگ گزر گئے ہیں، ان کے لیے ایک سال میں ایک دن نہیں نکالتے کہ کم سے کم ایسی چھوٹی سی محفل، مختصر سی، بظاہر چھوٹی تو نہیں، بہت بڑی ہے، لیکن مختصر سی محفل کر کے انہیں سال ثواب پہنچائیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے آنے کو، آمد کو، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، خاص کر ان کے والد محترم کو اس کا ثواب اجر عظیم عطا فرمائے. آئیے کلام پڑھتے ہیں. کلام بھی ابھی مجھے جب اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو مدینے کے مسافر آ رہے ہیں، یہ میرے مدینے کے مسافر ہیں اقبال بھائی، یہ اور وہ بھی رمضان کے. تو وہ کلام کے شعر میں گنگناتا ہی رہتا ہوں، اور وہ کیا بات ہے سرکار کے دربار کی. اعلیٰ حضرت اللہ ربی، اعلیٰ حضرت فرماتے یہی ہے نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا، نہیں سنتا مانگنے والا تیرا. مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار کے نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو وہاں اس در پہ بس ایک شعر کرنا تھا. یہ میرے چشم دید گواہی ہیں نجم بھائی. تو یہ سرکار کے معجزات کی کیا بات ہے، سرکار کی عطا کی کیا بات ہے، میری اوقات نہیں، لیکن پروف دے رہا ہوں میں آپ کو ایگزیکٹ. یہ بات بتانے سے جو کلام پڑھوں گا نا اس میں جو شعر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیے گا. وہ شعر بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا نوازا میرے سرکار نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کلام سنیے، پھر ایک واقعہ، اس کے بعد بس اختتام. پڑھی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا. ارے بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. شعر سنیے. اور مدینے میں پہنچ کر کوئی نامراد آئے، مدینے میں پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا. اب سنیے واقعہ حقیقت. اللہ واللہ عالم بسم مدینہ شفاق میں اب کیا بندی، بالکل حقیقت بات. اب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، نجم کو پتہ ہے، اویس بھائی سب کو پتہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں رمضان میں تو یہ لوگ بیچارے شیئر کرتے ہیں. تقریر بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں، پتہ نہیں میری بھی عادت ایسی خراب ہے، یہ مطلب پروپیگنڈا کرتا ہوں کہ یار افطار کرایا کرو، افطار کرایا کرو. تو ہم مدینے میں پروگرام کرتے ہیں، 30 دن وہاں رہتے ہیں، 28 دن 30 دن ہر روز افطار کراتے ہیں. جب میں غفیر ہوتا ہے الحمدللہ، کوئی 50 کبھی 40 کبھی 30 جتنے آ جائے. اور جو توفیق ہوتی ہے نا افطار میں عصر کے بعد پرچیزنگ کر کے نا وہ وہاں رکھ دیتے ہیں، ماشاء سب آتے ہیں کھا رہے ہیں جس کو بھی توفیق ہو. تو یہ سبھی شیئر کرتے ہیں. تو ابھی پورا تقریباً 26 دن یا 24 دن تو چلا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ختم ہو گیا، اللہ کی مرضی. جیب خالی میرے ساتھ اپنے گروپ میں 25 15 20 لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہو سب کھاتے پیتے. اب میں ان سے کیسے مانگوں یار اب کل کا افطار کرانا ہے. سنیے گا توجہ سے، یہ نجم گواہ ہے. تو یہ افطار کرانا ہے، کیا کرے؟ ہم نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے سرکار کے دربار میں زیارت پہ آئے، سلامی دی اور بس رو رو کے دعا کی، یا رسول اللہ وہ تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں، فرض واجب تو کچھ ہے نہیں، ایسا تو نہیں کرائیں گے تو، لیکن ایک نیت ہے کہ مدینے میں خالی جائے ہم کچھ بھی ہے یا اور آپ کے در سے. یہ ہماری بڑی خوشی ہوتی ہے جب روزہ کھولتے ہیں لوگ. حضرت بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، ایک روزہ کھولنے کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھو روزہ جو کوئی کھلواتا ہے کسی کو ہماری شیئرنگ میں، اس کو ایک روزے کا پراپر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اور کیسا؟ یہاں تو ایک ملتا ہے، وہاں تو لاکھ کا حساب ہے بھائی. مکہ میں تو لاکھ کا حساب ہے، کتنا بڑا اجر ہے. اب یہ $50-100 $150 آپ نے چندہ کر کے 500,000 روپے ہمیں دیے مثال ہے، اور ہم نے وہاں کروائی افطار تو وہ نہیں بچے. تو میرے 4 دن باقی تھے آنے کے لیے. 4 دن اچانک اس نے فون کیا میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ پہلے آ جاتا
बोले बाबा यूं मैं उम्रे पे गया था, खैर ये आया कोई आखिरी 4 दिन पहले नजम, बोले मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर आ जाना। मैं इफ्तार के बाद अम्मा कादरी चौक है ना, हम वहीं शराब पढ़ते हैं, वहीं बैठते हैं 1-1.5-2 घंटा। तो बोला अच्छा ठीक है, माशाल्लाह टाइम पे पहुंचा। अब देखो मैंने अपने वालों ग्रुप वालों को भी नहीं बोला, किसी को भी कि यार अब सुबह मेरे को असर के बाद सारा सामान लेना है तो पैसे तो देने ना, पैसे है नहीं, सच्ची बात कोई नहीं थे उसके लिए कि मैं कैसे लूँ इफ्तार। और मैं इनसे कैसे बोलूँगा, तुम तो रोज़ ये उनकी आदत है ला बाबा होता 30 दिन तो पूरी। अब आखिरी दिन ये आया, इसने एक लिफाफा दिया, देखो बताओ कहाँ से आया, शिकागो से आया। हजरत ये कुछ लोगों ने आपके दोस्त ने इफ्तार के लिए ये पैसे दिए। तो मैंने कहा ये तो मैं तहज्जुद पे सरकार को बोल दिया है कि मदीने में पहुंच कर कोई साइल नामुराद आए, अरे मेरे सरकार को हरगिज गवारा हो नहीं सकता, मेरे सरकार को। और नबी के आस्था को छोड़ दूं ये कैसे मुमकिन है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये गवारा हो नहीं सकता। कहे ना मैं मर जाऊंगा लेकिन ये गवारा हो नहीं। और शबे मेराज अकीदे का शेर सुन लो, शबे मेराज ये हक ने कहा महबूब से अपने, शबे मेराज ये हक ने कहा महबूब से अपने, तुम्हारा जो नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता, तुम्हारा जो नहीं है वो हमारा हो नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के प्यारों से उलमा से राब्ते में रहते हो, बहुत काम की चीज़ है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसकी निशानदेही करता है। याद रखो ये आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हशर में ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह फरमाएगा ए आलिमो ए आबिदो इधर आओ, जी या रब्बल आलमीन, सीधे जाओ जन्नत में, पलट कर नहीं देखना। ये हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, बंदाज बयान करने का, वो सीधे जाएंगे। आलिम भी साथ, चलो मैं भी, हम भी इल्म वाले हैं, आबिद, रुक जाओ तुम रुको और उनको ले जाओ जो दुनिया में जिनने तुमसे तुम्हारी खिदमत की, सलाम दुआ की, तुम्हारी सोहबत में बैठे, तुम्हारा दर्स सुना वगैरह वगैरह, उन सब के हाथ पकड़ के चाहे कितने गुनाहगार हो जन्नत में। आलिम का रुतबा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों कि नबी के चाहने वालों के दामन से हूँ वाबस्ता, नबी के चाहने वालों के दामन से हूँ वाबस्ता, कसम है कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता, कसम है कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह।